ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ جو ہر انتہا کے بعد ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ کسی اور زمانے کے خواب میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور تصوف کے مختلف سلسلوں کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، اور اب ہم اس سلسلے کا آج آخری پروگرام کریں گے۔ ہم بر صغیر میں خاص طور پر جو چند مشہور سلسلے ہیں ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، گو کہ تصوف کے سلسلوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ، لیکن ہم چند معروف سلسلوں تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہوئے اس وقت ایک ایسے سلسلے کو زیر بحث لائیں گے جو بر صغیر میں اس طرح سے بہت زیادہ جانا پہچانا نہیں ہے، لیکن عہد حاضر میں اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ شاذلی سلسلے میں جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ادا سائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ شاذلی سلسلہ جو ہے اس کا نام کم سنا گیا بر صغیر میں، اس کا تعارف اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ کون سا سلسلہ ہے، یہ کیا ہے، کیسے آغاز ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃً تکون للنجات وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری صوفیانہ روایت کے بہت بڑے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ شاذلیہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے علاقے میں یہ تعارف نہیں ہوا، پہلی دفعہ آج کل کچھ تھوڑا بہت نام سنا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں عرب دنیا، خاص طور پر افریقہ پورا اور مغرب اس وقت کا، ویسٹ برطانیہ، امریکہ، تو اس میں جو سلسلے غالباً سب سے زیادہ مشہور ہوئے علمی لحاظ سے، ان میں سلسلہ شاذیہ بہت اور اس میں جو کنورٹ ہو کے لوگ آئے اسلام کی طرف، وہ ہاں، بہت زیادہ وہ ہم بعد میں اگر مجھے یاد کرا دیں گے تو یہ الگ ایک سوال ہونا چاہیے اس پہ۔ ٹھیک ہے، آخری بہت اہم بات آپ نے کی ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کے جو اصل بزرگ ہیں جن سے سلسلہ شروع ہوا، یہ 13ویں صدی عیسوی، 1200 کچھ، جسے آپ میں متعین شاید نہیں بتا سکتا، لیکن اس زمانے میں آپ کا نام سید ابو الحسن تھا، جو اس کے بانی ہیں۔ آپ پیدا ہوئے مراکش میں، کیوتا ایک جگہ ہے چھوٹی سی جہاں آج بھی اسپین کا قبضہ ہے۔ مراکش کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اچھا، جو اسپین کے قبضے، آج بھی اسپین قبضے میں، عجیب سی بات ہے لوگوں کو، تو ادھر ویسے نارتھ امریکہ کا علاقہ بنا، ہاں جی، نارتھ افریقہ کا، نارتھ افریقہ کا، جی، المغرب، جسے ہماری زبان میں المغرب کہتے ہیں بالکل، مسلمانوں کی اصطلاح میں۔ وہاں میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے چل پڑے اور آ کے تیونس بیٹھ گئے۔ تیونس کا ایک گاؤں ہے شاذلی، وہاں سے آپ چونکہ وہاں رہے بہت عرصہ، اور وہاں سے وہ شاذلی کہلائے، نسبت یہ بن گئی، نسبت بنی، اور بہت عرصہ وہاں رہے، اور پھر وہاں سے چل پڑے، الجیریا میں آ گئے، اور حج پہ جاتے ہوئے مصر میں فوت ہو گئے۔ ان کا مزار مصر میں ہے۔ مصر کا وہ اسوان ڈیم سے جب آپ جدہ کی طرف آتے ہیں نا، اچھا تو اس علاقے کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا ڈیزرٹ میں مزار ہے، لیکن اب تو شہر بن گیا ہے۔ اچھا، تو بنیادی طور پر یہ مغربی ہیں، مراکشی ہیں، مراکشی، مشہور تیونس کے حوالے سے ہوئے، اور آپ کا جو مزاج ہے، اچھا سید تھے۔ عربوں میں سید کو سید نہیں کہتے، ہاں، شریف کہتے، شریف، بالکل، تو مغربی شریف تھے اپنے حساب سے، شاعرانہ مزاج رکھتے تھے۔ بڑی مشہور ایک دعاؤں کی کتاب ہے آپ کی، مناجات کی کہہ سکتے ہیں آپ، حزب البحر، جو اس سلسلے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ کی مطلب وجہ سے یہ اس کی شناخت ہوئی۔ اچھا، اور آپ کے جو خلیفہ بنے پہلے، وہ مرسی تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو سکندریہ میں دفن ہیں۔ صحیح، اور اس سلسلے میں بڑے ناموں میں ایک کا نام ضروری ہے، عطاء اللہ سکندری، جو بڑے مشہور ایک ادب کی کتب میں مشہور ہیں۔ وہ عوامی سطح پر سبحان اللہ، امام جزولی، جس کی کتاب دلائل و خیرات ہے، جو ان کی جو اس سلسلے کی بنیادی کتب ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے پاکستان میں لوگ پڑھتے ہیں، وہ دعاؤں کی کتاب ہے دلائل و خیرات، امام جزولی کی، وہ اس سلسلے کے تھے۔ اور میرے اور آپ سب کے اور پاکستانیوں کے محبوب جو لوگ ہیں، آدمی ہیں، صاحب قصیدہ بردہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاذلی تھے۔ سبحان اللہ۔
اچھا کشیدہ بردہ شریف شاذلی تھے. تو شاذلیوں کی 3 بڑی کتابیں ہیں. اچھا حزب البحر شیخ ابو الحسن شاذلی کی، ایک دلائل و خیرات امام جزولی کی، اور تیسری کشیدہ بردہ. یہ پورا سلسلہ جو ہے نا یہ نبی کی اللہ کی محبت اور نبی کی محبت اور مولود شریف اور ان کی طرف گھومتا ہے. اور یہ سلسلہ پھر کیسے پھیلا اور مختلف حضرت علاقوں چونکہ میں چلتے کیسے پھرتے رہتے تھے. اب دیکھو نا مراکش سے آئے، تیونس آ گئے، الجیر آ گئے، اس کے آگے مصر آ گئے، یہ پورا افریقہ کراس کیا نا. جہاں جاتے تھے زوردار بہت تھے، شاگرد کٹھے ہو جاتے تھے، عالم تھے، پڑھاتے تھے، اذکار کراتے تھے، تو لوگ بہت کٹھے ہو جاتے تھے. جب آپ کے وصال کے بعد اس سلسلے کی باقاعدہ صف بندی سید حضرت مرسی نے کی، وہ جو الگزنڈریا میں ہیں، صحیح. اور انہوں نے ان 3 کتابوں کو نصاب بنا دیا. ایک سلسلہ اور بھی کام کرتا ہے، یہ حدرہ کراتے ہیں. حدرہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے افریقہ میں ڈانس بہت ہے، اونچا گانا بہت ہے، تو انہوں نے نا ذکر کھڑے ہو کے نا ہل جل کے کراتے ہیں، ایسے ایسے کرتے. یہ ترکی وغیرہ میں کافی ترکی میں اب آ رہا ہے، حتیٰ کہ نقشبندیوں نے بھی لے لیا ہے. اچھا حالانکہ نقشبندی تو آپ کو پتا ہے اس کام کے قائل ہی نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہ شمالی افریقہ کا ہے حدرہ. اٹھ کے کرتا ہلنا لوگ دیکھتے رہتے ہیں دائرے میں. یہ بالکل وہی کام ہے جو چشتیوں نے ہندوستان میں کیا ہے. ہندوستان میں موسیقی بہت تھی تو انہوں نے ان کو سماع میں آلات لگا کے ایک شکل بنا دی امامیت کی. صحیح. وہاں چونکہ افریقی ڈانس بہت کرتے ہیں، ہر بات پہ ڈانس ہے ان کا، وہ گاتے بہت ہیں، دفے بجاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے افریقیوں کا. تو اس وجہ سے حضرت نے اتحاد فرمایا، ان لوگوں نے کام اور بہت زوردار ہے وہ ذکر کے جو اثرات ہیں وہ وہ بہت زوردار ہے. اچھا اس میں ردم بہت ہے، اس میں موسیقیت ہے، اس میں ایک طرح کا آلات کا صوتی اثر ہے، اور چونکہ اس میں زیادہ تر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کرتے اور کچھ نہیں کرتے. وہ جیسا کشیدہ بردہ کا مزاج ہے نا، تو وہ مولود، ہمارے زمانے میں جو ہمارے یہاں ہمارے دوست مولود شریف نہیں کرتے، جی بالکل، یہ ان کی مولود ہے، لیکن وہ اٹھ کے اور ڈانس سے کرتے. ہاں وہ ایک خاص ردم و ترتیب کے ساتھ. اچھا اس میں پورا ایک خاص طریقہ ہے ان کا کرنے کا. عربوں کے جو قادری ہے نا، ابھی جو ہم نے پچھلی دفعہ قادریہ کی بات کی ہے، دمشق کے سارے قادری بھی حدرہ کرتے ہیں. یہ شاذلیوں کا اثر دیکھیں آپ کہ ان کا جو حدرہ ہے، یہ جو اونچا اونچا ذکر ہے، اس کے اثرات بالکل قادریوں پہ اثر ہے بھرپور ہے. اس وقت کے جو قادری شیوخ ہے نا عراق اور شام کے سارے حدرہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی روایت میں نہیں ہے. ترکی کے سارے نقشبندی، مطلب سارے نہیں کہنا چاہیے، خواجہ ناظم حقانی ابھی جو انتقال ہوا ہے بہت پاورفل شیخ تھے عہد حاضر کے، وہ حدرہ کرتے، حالانکہ پکے ٹھکے نقشبندی اور مجددی تھے، حدرہ کرتے تھے. تو یہ سلسلے کے پھیلاؤ میں اچھا ایک تو حضور کی موالید، یہ دعاؤں کی کتابیں، اور عوامی ٹچ جو تھا نا یہ حدرے والا، اور ذرا مزہ بھی آتا ہے نا نہیں، اور یہ ایک انسانی فطرت کے قریب کا حصہ چیز ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سلسلہ بہت پھیل گیا. اچھا تو کیا ان کے یہاں ذکر کا جو تصور ہے وہ بالجہر ہی ہے یا بالاخفاء بھی ذکر کرتے ہیں؟ یہ بالاخفاء بالکل نہیں کرتے، بالجہر کرتے ہیں. اور یہ حدرہ ہفتے میں ایک دن ضرور کرتے ہیں. یہ اٹھ کے جو باجماعت ذکر ہے، آج کل تو فلموں میں بڑا پاپولر ہے. البتہ دوسرا جو یہ کام کرتے ہیں نا، خاموشی کے ساتھ کہہ لیں، وہ ہے یہ 3 کتابیں پڑھنا. حزب البحر پڑھتے جائیں گے گروپ کی شکل میں یا الگ گروپ دونوں. اچھا ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ ان کے پاس دلال و خیرات ہوگی، وہ جو کتاب ہے دعاؤں والی، وہ پڑھتے رہیں گے اس کو. امام حزب البحر کو پڑھیں گے امام، اور کچھ لوگ کشیدہ بردہ پڑھیں گے. کشیدہ بردہ کو بھی باجماعت پڑھیں گے اور موسیقی کے ساتھ پڑھیں گے. تو ایک تھوڑا نا جوویل سا، ایک فن سے مطلب ہے کہ تھوڑا خوشی والا، سیلیبریشن کا اصل لفظ آپ نے یہ کہا ہے، سیلیبریشن کرتے ہیں. اور وہ زیادہ تر ان کی سالانہ سیلیبریشن بھی حضور کی مولود ہوتی ہے. آپ کی پیدائش پر بڑا جشن منائیں گے، وہ گائیں گے اور وہ نعتیں پڑھیں گے ہماری زبان میں، ان کے یہاں حاضرہ ہے. تو یہ ایک عوام الناس کو لے جانے والا، مل جل کے چلانے والا انہوں نے مزاج بنا لیا. تو ان کے ہاں بھی بیعت کا تصور موجود ہے؟ ان کے ہاں بیعت ہے. کس طرح سے؟ ان کے ہاں بالکل بیعت ہے، لیکن شاید اس طرح کی نہ ہو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جی اس شکل میں، لیکن ان کے ہاں بالکل سختی سے کراتے ہیں. یہ متعین سلسلہ ہے اور اپنے ہی مزاج میں یہ رہتے ہیں. اور ان میں زیادہ تر اس سلسلے کو پھیلانے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑے علماء تھے. اچھا، اور یہ کن علاقوں میں کن لوگوں کے ذریعے؟ شاذلی تیونس اور مصر سے شروع ہوئے، اور مصر کے بعد یہ مراکش چلے گئے. ان کی بہت ساری برانچ، ان کی بھی بہت برانچیں ہیں.
ان کی بھی بے پناہ، دروقی الگ ہے، علوی الگ ہے، مریمی الگ ہے، یہ بھی اس طرح پھیل گئے. اور شمالی افریقہ سارا ان کے پاس ہے، پورا کا پورا. مصر تقریباً، تیونس تقریباً، الجیریا پورا، مصر پورا، کچھ ترکی، کچھ عراق، اور عہد حاضر میں انگلینڈ، امریکہ اور فرانس پہ بہت اثرات ہیں. یہ بہت پریویلنٹ سلسلہ ہے، اور جہاں جہاں گئے تو ان کی آج کل جرمنی میں بہت ان ہے یہ، تو اپنے سوئٹزرلینڈ میں بڑا ان ہے، تو یہ اپنے اپنے خاص مزاج کے انہوں نے زاویے بنائے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ مغرب کے ایلیمنٹ میں تھوڑا پاپ کلچر ہے نا، تو یہ ذرا ان کی چونکہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے گوروں کی، تو وہ بھی آ کے دھمال ڈالتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مغرب کے پڑھے لکھے لوگ، ایسے لوگ جو کہ اپنے زمانے کے ویسے دیگر علوم میں بڑی جان پہچان رکھتے تھے، اور مارٹن لنگس کا نام آتا ہے، اور بھی ایسی شخصیات ہیں، وہ اس سلسلے کے ساتھ جڑے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں بعد میں مسلمان ہوئے، کنورٹ ہوئے، اور پھر یہ کہ وہ علمی ادبی لحاظ سے ایک اچھی خاصی شناخت کے حامل تھے. یہ لوگ کیسے آئے اس سلسلے میں، اور ذرا اس بات کو تھوڑا سا آپ وضاحت سے بیان کریں. ایک فرانسیسی عالم تھے، عالم مغربی سینس میں، رینے گینو نام تھا. وہ کسی طریقے سے نا اسلام کی طرف میلان ہو گئے اور مصر میں آ کے رہ گئے. بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے، اور صوفی بھی بہت بڑے بنے، اور بالکل سادہ لباس، اور جو ہمارے کلاسیکل صوفیان ہیں گلی میں قاہرہ میں رہتے تھے، چھوٹی سی کتابیں لکھتے تھے، بڑی ان کی شناخت مصنف کی تھی. وہ پہلے مغربی آدمی ہیں جنہوں نے اس سلسلے کو قبول کیا کچھ 100-125 سال پہلے، اور اس کے بعد قطار لگ گئی. ان سے متاثر ہوئے برخاست وغیرہ. اور جو دوسرا بڑا نام آیا نا وہ ہے فٹ شوان کا. رینے گینو سے جو ہوئے متاثر. اب فٹ شوان اپنے زمانے کا جو ہے امام تھا. اب ہم فنی بحثوں میں نہیں جاتے، پرینیل فلاسفی جو ہے نا اس کا وہ امام ہے، اگرچہ رینے گینو سے وہ لیتے ہیں. اور فٹ شوان سے اچھا وہ متاثر ہو گیا، ایک برانچ بنا لی اس نے، مرمیہ، شاذلیوں کی مرمیہ. امام بی بی مریم کا کہتا جی، اس کی کرسچن تھا نا بیک گراؤنڈ میں، تو اس کو زیارت ہوئی بی بی مریم کی، اور اس نے ایک سلسلہ بنا لیا. وہ بہت فلسافیکل تھا. اور اس کے بعد ان کے شاگرد تھے مارٹن لنگز، یہ جو پاکستان بھی آتے تھے، کلاسیکل صوفی تھے بالکل. مارٹن لنگز اسلامی نام کے ابو بکر سراج الدین، ابو بکر سراج. فٹ شوان تھوڑا کلاسیکل سینس میں نہیں، یہ تو اپنے لباس میں بھی بہت اسلامی، ہاں وہ فلسفی زیادہ تھے، اور ان کی کچھ ایسے تفرقات ہیں جن پہ ہم لوگ بعض اوقات گرفت کرتے ہیں. مارٹن لنگ جو ہے، سوائے اس کے کہ یہ کچھ پیرینیل میں آگے گئے، یہ کلاسیکل صوفی تھے. آخر زمانے میں یہ افریقی لباس پہنتے تھے، بڑی ٹوپ، چادر بڑی، لمبا چوغا، اور وہ پگڑی بہت اس طرح باندھتے تھے، خوبصورت. یہ شیکسپیئر ادب کے ماہر تھے. ہاں، یہ کیمبرج میں لٹریچر کے طالب علم رہے، اور لکھا تھا انہوں نے شیکسپیئر کے اوپر. اب ان کا تعارف میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ہوئی. بالکل. آج بھی ہم نے انگریزی میں کسی کو کتاب حضور کا تعارف کرانے کے لیے دے رہی ہو تو ہم وہ دیتے ہیں. میرے خیال ہے اتنی اچھی کتاب کم دستیاب ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، پابندی بھی کچھ عرصہ لگی رہی، لیکن کمال کی کتاب. کمال کی کتاب. پھر آپ کی کتاب ہے وٹ از صوفیزم، پھر سیکرڈ آرٹ آف اسلام، اور بعد انہوں نے بہت کام کیا. اب وہ کینٹ میں دفن ہے. اچھا، انہوں نے خانقاہ نہیں بنائی، ہزاروں مرید ہیں. پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد جیسے آدمی نے ان کو بلایا اور ان کے لیکچر کرائے. میں بچہ تھا، مطلب جوان تھا، میں جا نہیں سکا. میں نے بڑی کوشش کی، میں آپ کے گھر میں کینٹ میں چلا گیا. آپ اپنے گھر کے ایک سین میں دفن ہے، وہ دیکھنے نہیں دیتے. کینٹ کی وضاحت کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں کینٹ سے کچھ ہو رہا ہے. نہیں، یہ کینٹ 9 مئی والا نہیں ہے ہمارے، یہ وہ ہے علاقہ ہے، ضلع ہے لندن کے مشرق اور جنوب میں. کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی خانقاہ، لیکن ہزاروں لاکھوں مرید ہیں حضرت کے. تو یہ سلسلے نے علمی روایت اختیار کر لی، اور ادبی اور آرٹ کی بیوٹی. ہمارے ہندوستان میں بھی خاصا اثر اب اس کا، بیوٹی، آرٹ، خوبصورت مساجد، خوبصورت کپڑے، خوبصورت کتابیں، پینٹنگ، کیلیگرافی. یہ عہد حاضر میں نا انہوں نے، چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مغربی تھے، ایستھیٹکس اگر آپ کہیں نا، اسلامک ایستھیٹکس عہد حاضر میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے.
لیکن تھوڑا چونکہ اب یہ پرینیل میں چلے گئے اور عہد حاضر میں ان کو آپ کے دادا استاد ایک مل گئے حسین نصر جی یہ دادا استاد ہے نا، میرے بھی استاد ہیں انڈائریکٹلی، ہم نے تو بچپن میں جب آنکھ کھولی ہے مولانا ابوالعلا مودودی کی ایک کتاب میں نے حسین نصر کا نام پڑھا جب میں بچہ تھا، تو میں نے کہا یار کوئی بندہ پڑھا لکھا ہوگا جس کا مودودی صاحب جیسا آدمی ذکر کرتا ہے، تو میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ آج کل عہد حاضر میں بہت بڑی علمی روحانی شخصیت ہے اسلام کی، ثقافتی اسلام کا اگر کوئی بڑا نمائندہ مجھے کوئی کہے بالکل صحیح تو میں کہوں گا کہ وہ ہے حسین نصر ہیں. آج کل وہ بیعت بھی کرنے لگ گئے ہیں، اب تو بیعت بھی شیخ بن گئے ہیں، لیکن ہم ان کو اس حساب سے نہیں جانتے، ہم ان کو عالم کے حساب سے، عالم کے حساب سے، فلاسفر اور فلاسفی آف سائنس میں، فلاسفی آف مسلم تہذیب میں. اور دلچسپ بات ہے کہ ان کی اپنی پی ایچ ڈی فزکس میں ہے. جی وہ سائنٹسٹ ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ نے ان کا اس وقت ویسٹ میں اسلام کے نمائندے کی ایسے علمی جانا جاتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ شاذلیہ کا اثر ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے اس کی. بالکل. اچھا، تو تعلیمات کے حوالے سے ان کی کچھ اشارہ تو آپ نے کیا بھی، اور خاص طور پر اس کی اشاعت جو ہے ہمارے ہاں کچھ نمایاں لوگ، یا آپ گنوا سکتے ہیں کچھ لوگ؟ ہمارے ہاں تو سلسلہ ایک شیخ فسائی تھے، ان کے تھرو ہندوستان میں آیا، چل نہیں سکا ٹو بی آنسٹ. عہد حاضر میں لاہور میں ان کی خانقاہ ہے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے دوست احباب ہیں سارے جو اس سلسلے کو چلاتے ہیں جی، لیکن وہ ایک چھوٹا سا ہے، علمی سا گروہ ہے، لیکن بہت پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے، انتہائی پڑھے لکھے لوگ. عہد حاضر میں نے بتایا نا کہ یہ جو فٹز شوان، مارٹن لنگ، رینے گینو جیسے بڑے ذہن آ گئے نا، اب وہ دین کی ایسوٹیرک، یہ لفظ میں تھوڑا احتیاط استعمال کرتا ہوں، مطلب ایسوٹیرک باطنی اس نہیں، لیکن ایک اندرونی داخلی جو اصطلاحات میں نہ پھنسنا میں ڈرتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہمارے سامنے اعتراض کر سکتے ہیں یہ اصطلاح آپ کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ ایک مغربی مفہوم رکھتے ہیں. میں اس لیے ذرا اوپر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم ان معنوں میں کہہ رہے ہیں. ایک دین کی جو باطنی ایک روحانی تعبیر ہے نا، انہوں نے بہت اعلیٰ طریقے سے کر دی، خدا کی ذات کی اور اسٹیٹس کو ملا دیا، اور پھر کچھ ایک ان میں یہاں ایک توسع پایا جاتا ہے پرینجلزم کے حوالے سے، یہ باقی سب کو قریب کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی غالباً اس کو ایک سلسلہ ملا. ہمارے ہاں چونکہ یہ روایت میں ہمارا ذہن ان کو قبول نہیں کرتا، ہمارا ذہن چشتیوں کی عوامیت میں ہے یا نقش بندیوں کی لطائف اور روحانی کمالات کی طرف ہمارا میلان ہے. عملاً ہمارا جو مزاج ہے، ہمارے اوپر یہ چیزوں کا غلبہ ہے. اب یہ مزاج استھیٹکس کا ہے، موسیقیت و غنائیت کا ہے، علمیت کا ہے. اس لیے ہمارے صوفیانہ اجتماعی شعور ہندوستان پاکستان نے ان کو قبول نہیں کیا. لیکن اس میں اپیل اس لیے موجود ہے کہ ہمارے ہاں وہ ذہن اسلام کی دنیا میں جو جدید ذہن ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کافی ایسوسیٹڈ وجہ وہی ہے نا کہ آپ کو ہے. جو جدید علمی لٹریچر ملے گا وہ ان کا ملے گا، اور پھر یہ جدید ذہن تو آپ کو پتہ نا آرٹ کو پسند کرتا ہے، آرٹ کو پسند کرتا ایستھیٹکس کو پسند کرتا ہے، موسیقی کی ایک شکل کو وہ پسند کرتا ہے، جمالیات کو. بالکل. اور جمالیات تو دیکھو مغربی ذہن آ گئے نا سارے، اور کچھ ویلیو سسٹم بھی جو آج کے ہمارے عہد کا جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مرد کا جو آپس میں اختلاط وغیرہ ہے، یہ اس پہ وہ لبرل ہیں مغرب. اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، لیکن میں آج پھر بھی کہوں گا کہ یہ طبقہ زیادہ نہیں پھیلا، ایک. اور دوسرا ادب سے کہوں گا کہ فٹز شوان کی کچھ نظریات کی وجہ سے ہمارے ہاں اس کے اوپر بڑی سخت اعتراض بھی ہوئے، اس وجہ سے وہ ان کو پرابلم ہوا ہے لوگوں کو. لیکن مارٹن لنگ نے آ کے چونکہ ایک بالکل روایتی کلاسیکی انداز سے کلاسیکی تھا، تو ہمارے یہاں اس کو قبولیت ہو گئی. وہ بہت خوبصورت، بہت جمیل انسان تھے اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے. میں مطلب ادب سے کہوں گا کہ میں نے بہت شیخ دیکھے دنیا میں نے شاید ہی کوئی شیخ نہ دیکھا ہو زندہ، لیکن مارٹن لنگ کی قربت میں جو آپ کو اللہ اور نبی کی قربت محسوس ہوگی، میں نے عہد حاضر میں کسی میں نہیں دیکھی. اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں سلسلوں میں وہ نہیں ہے. میں اور روایت سے ہم نے سبق سیکھا ہے، لیکن یہ بات ماننی چاہیے. میں سب سے کہوں گا کہ آپ ٹیلی ویژن کے یوٹیوب پہ چلے جائیں، ان کا مارٹن لنگ لکھیں یا ابو بکر سراج لکھیں، ان کی کوئی انگریزی بولتے ہیں موجود ہیں ان کی تقاریر، ان کی تقاریر علمی، اور جیسا وہ قرآن کا، جیسا وہ نبی کا، جیسا وہ
اللہ کا تعارف کراتے ہیں اور جو ان کی گفتگو میں ارتکاز ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ کہنے دیں کہ جو آپ پہ جس طرح کا اثر سیدنا عبدالقادر جیلانی پہ کا ہوگا، بہاؤالدین نقشبند کا ہوگا، معین الدین چشتی کی صحبت میں جو آپ محسوس کریں گے نا، مارٹن لنگ اس سے کم نہیں آپ کو متاثر کرتا، آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کی ایک پاکیزگی کا عمل کر دے گا۔ یہ ایسے عام لوگ نہیں ہوتے، وہ غیر معمول، اور خوبی غالباً یہ تھی کہ وہ مغربی تہذیب سے اٹھا تھا، مغربی تہذیب کا وہ ماسٹر تھا، بالکل اور وہ بھی ادب کا۔ ادبی آدمی آپ کو پتہ نا، جیسے آپ کا بھی ادبی آدمی نفیس ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور پھر اس نے کلاسیکل روایت پوری پڑھی، پوری عربی پڑھی، پوری روایت پڑھی اور علماء کے پاس سے پڑھی، اور حلیہ اور روایت ساری ہماری لے لی۔ اس کی وجہ سے وہ غیر معمولی آدمی ہے، اور علمی لحاظ سے بہت ساؤنڈ، یہ بھی چونکہ ہمارے ہاں میں آج کل نا ان کی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جو ہماری عربی صوفی روایت کی شاعری ہے نا، اس کا ترجمہ۔ اچھا، اب یہ بہت کم، اچھا میرے لیے بھی یہ نئی بات تھی، کیونکہ ہم زیادہ مانوس عربی سے نہیں رہے نا، ہم عربی کلاسیکی ادب کو جانتے ہیں، ابو القیس کو، ان کو، لیکن جو عبد الفارز کے بعد یہ جو ایک خاص روحانی قسم کی شاعری آئی ہے نا، جو عام طور پر فارسی سے منسوب ہے جی ہمارے علم، وہ انہوں نے اکٹھی کی اور اس کے انہوں نے ترجمے کی، وہ بہت پاپولر ہیں آرٹ کے اوپر، مطلب ان کا علمی کام ہے، اور استھیٹکس اور جمالیات کے ساتھ دینی روحانیت کا۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک روایت چل پڑی تھی جس میں